آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ملک شام کا ایک یہودی ایس مکہ سے کچھ فاصلے پر رہتا تھا۔ وہ جب بھی کسی کام سے مکہ آتا، وہاں کے لوگوں سے ملتا تو ان سے کہتا، بہت قریب کے زمانے میں تمہارے درمیان ایک بچہ پیدا ہوگا، سارا عرب اس کے راستے پر چلے گا۔ آپ عام الفیل میں پیدا ہوئے، یعنی ہاتھیوں والے سال میں۔ اس سال کو ہاتھیوں والا سال اس لیے کہا جاتا ہے کہ ابرہہ نے ہاتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی تھی کہ اچانک سمندر کی طرف سے ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کو بھیج دیا۔ وہ ٹڈیوں کے جھنڈ کی طرح آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے۔ یہ پرندے چڑیا سے قدرے بڑے تھے۔ ان میں سے ہر پرندے کی چونچ میں 3 پتھر کے ٹکڑے تھے۔ یہ پتھر پرندوں نے ابرہہ کے لشکر پر گرانے شروع کر دیے۔ جو ہی یہ پتھر ان پر گرے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اسی طرح ابرہہ کے لشکر کو شکست ملی۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے چند دن بعد پیدا ہوئے۔ آپ جس مکان میں پیدا ہوئے وہ صفا کی پہاڑی کے قریب تھا۔ دنیا میں آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ کہتی ہیں، جب حضرت آمنہ کے ہاں ولادت ہوئی تو میں وہاں موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھوں میں آئے۔ یہ غالباً آیا تھی۔ ان کا نام شفا تھا۔ فرماتی ہیں، جب آپ میرے ہاتھوں میں آئے تو روئے۔ آپ کے دادا عبد المطلب کو آپ کی ولادت کی اطلاع دی گئی۔ وہ اس وقت خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ اطلاع ملنے پر گھر آئے، بچے کو گود میں لیا۔ اس وقت آپ کی والدہ نے ان سے کہا، یہ بچہ عجیب ہے، سجدے کی حالت میں پیدا ہوا۔ پیدا ہوتے ہی اس نے پہلے سجدہ کیا، پھر سجدے سے سر اٹھا کر انگلی آسمان کی طرف اٹھائی۔ عبد المطلب نے آپ کو دیکھا۔ اس کے بعد آپ کو کعبہ میں لے آئے، آپ کو گود میں لیے رہے اور طواف کرتے رہے۔ پھر واپس لا کر حضرت آمنہ کو دیا۔ آپ کو عرب کے دستور کے مطابق ایک برتن سے ڈھانپا گیا، لیکن وہ برتن ٹوٹ کر آپ کے اوپر سے ہٹ گیا۔ اس وقت آپ اپنا انگوٹھا چوستے نظر آئے۔ اس موقع پر شیطان بری طرح چیخا۔ شیطان صرف 4 مرتبہ چیخا۔ پہلی بار اس بار جب اللہ تعالیٰ نے اسے ملعون ٹھہرایا، دوسری بار اس وقت جب اسے زمین پر اتارا گیا، تیسری بار اس وقت جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، چوتھی مرتبہ اس وقت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ فاتحہ نازل ہوئی۔ پیدائش کے 7ویں دن عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا اور نام محمد رکھا۔ عربوں میں اس سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں رکھا گیا۔ قریش کو یہ نام عجیب سا لگا۔ کچھ لوگوں نے عبد المطلب سے کہا، اے عبد المطلب، کیا وجہ ہے کہ تم نے اس بچے کا نام اس کے باپ دادا کے نام پر نہیں رکھا بلکہ محمد رکھا ہے؟ یہ نام نہ تمہارے باپ دادا میں سے کسی کا ہے اور نہ تمہاری قوم میں سے کسی کا۔ عبد المطلب نے انہیں جواب دیا، میری تمنا ہے کہ آسمانوں میں اللہ تعالیٰ اس بچے کی تعریف فرمائے اور زمین پر لوگ اس کی تعریف کریں۔ محمد کے معنی ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ اسی طرح والدہ کی طرف سے آپ کا نام احمد رکھا گیا۔ احمد کا مطلب ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ آپ کی والدہ نے آپ کو صرف 9 دن دودھ پلایا۔ ان کے بعد صوبیہ نے پلایا۔ پھر دودھ پلانے کے لیے باری حضرت حلیمہ سعدیہ کی آئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اپنی بستی سے روانہ ہوئیں۔ ان کے ساتھ ان کا دودھ پیتا بچہ اور ان کے شوہر بھی تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ دوسری عورتوں کے بعد مکہ میں داخل ہوئیں۔ ان کا خچر بہت کمزور اور مریل تھا۔ ان کے ساتھ ان کی کمزور اور بوڑھی اونٹنی تھی، وہ بہت آہستہ چلتی تھی۔ ان کی وجہ سے حلیمہ قافلے سے بہت پیچھے رہ جاتی تھی۔ وہ سب سے آخر میں مکہ میں داخل ہوئیں۔ اس زمانے میں عرب کا دستور تھا،
جب ان کے ہاں کوئی بچہ ہوتا تو دیہات سے آنے والی دائیوں کے حوالے کر دیتے تاکہ دیہات میں بچے کی نشو و نما بہتر ہو اور وہ خالص عربی سیکھ سکے۔ دائیوں کا قافلہ مکہ میں داخل ہوا، گھروں کی تلاشی شروع ہوئی جن میں بچے پیدا ہوئے۔ بہت ہی دائیاں عبدالمطلب کے گھر آئیں۔ جب انہیں معلوم ہوا یہ بچہ تو یتیم پیدا ہوا ہے تو اس خیال سے چھوڑ کر آگے بڑھ گئیں کہ یتیم بچے کے گھر آنے سے انہیں کیا ملے گا۔ اسی طرح دائیاں آتی رہیں جاتی رہیں، کسی نے آپ کو دودھ پلانا منظور نہ کیا، کرتی بھی کیسے؟ یہ سعادت تو حضرت حلیمہ سعدیہ کی زمانہ تھی۔ حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر سے کہا، خدا کی قسم مجھے یہ بات ناگوار گزر رہی ہے کہ میں بغیر بچے کے جاؤں، کیوں نہ ہم اسی یتیم بچے کو لے لیں؟ عبداللہ بن حارث نے کہا، کوئی حرج نہیں، ہو سکتا ہے اللہ اسی بچے کے ذریعے ہمیں خیر و برکت عطا فرمائے۔ چنانچہ حلیمہ سعدیہ حضرت عبدالمطلب کے گھر گئیں۔ جب جناب عبدالمطلب اور حضرت آمنہ نے انہیں خوش آمدید کہا، پھر آمنہ انہیں بچے کے پاس لے آئیں۔ آپ اس وقت ایک اونی چادر میں لپیٹے ہوئے تھے، وہ چادر سفید رنگ کی تھی، آپ کے نیچے ایک سبز رنگ کا ریشمی کپڑا تھا۔ حلیمہ سعدیہ آپ کے حسن و جمال سے حیرت زدہ رہ گئیں۔ اس وقت آپ سوئے ہوئے تھے، انہوں نے جگانا آپ کو مناسب نہیں سمجھا۔ جو ہی انہوں نے اپنا ہاتھ پیار سے آپ کے سینے پر رکھا، آپ مسکرا دیے اور آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، میں نے دیکھا آپ کی آنکھوں سے ایک نور نکلا جو آسمان تک پہنچ گیا۔ میں نے آپ کو اٹھا کر آپ کی آنکھوں کے درمیانی جگہ پر پیار کیا، پھر آپ کی والدہ اور عبدالمطلب سے اجازت چاہی، بچے کے لیے قافلہ میں آئی۔ میں نے آپ کو دودھ پلانے کے لیے گود میں لٹا لیا۔ پہلے میں نے بائیں طرف سے دودھ پلانا چاہا لیکن آپ نے اس طرف سے دودھ نہ پیا، دائیں طرف سے فوراً دودھ پینے لگے۔ بعد میں بھی آپ کی یہی عادت رہی، آپ صرف دائیں طرف سے دودھ پیتے اور بائیں طرف سے میرا بچہ دودھ پیتا رہا۔ پھر قافلہ روانہ ہوا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، میں اپنے خچر پر سوار ہوئی، آپ کو ساتھ لے لیا۔ اب جو ہمارا خچر چلا تو اس قافلے کی سواریوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ میرے ساتھ ہی خواتین حیرانگی سے مخاطب ہوئی ہیں، حلیمہ یہ آج کیا ہوا؟ تمہارا خچر اتنا تیز کیسے چل رہا ہے؟ کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم آئی تھی؟ بے شک یہ وہی خچر ہے۔ پھر یہ لوگ بنو سعد کی بستی پہنچ گئے۔ ان دنوں یہ علاقہ خشک اور قحط زدہ تھا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، اس شام جب ہماری بکریاں واپس چر کر آئیں تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، جبکہ اس سے پہلے ایسا نہیں تھا، ان میں سے دودھ بہت کم اور مشکل سے نکلتا تھا۔ ہم نے اس دن اپنی بکریوں کا دودھ دھویا تو ہمارے سارے برتن بھر گئے۔ ہم نے جان لیا کہ یہ ساری برکت اس بچے کی وجہ سے ہے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی انول نال کٹی ہوئی تھی۔ انول نال کو بچے پیدا ہونے کے بعد دائیاں کاٹتی ہیں۔ آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ عبدالمطلب یہ دیکھ کر بے حد حیران ہوئے اور خوش بھی، کہنے لگے، میرا بیٹا نرالی شان کا ہوگا۔ آپ کی پیدائش سے پہلے مکہ کے لوگ خشک سالی اور قحط کا شکار تھے۔ جو ہی آپ کی دنیا میں آنے کا وقت ہوا، بارشیں شروع ہو گئی، خشک سالی دور ہو گئی، درخت ہرے بھرے ہو گئے اور پھولوں اور پھلوں سے لد گئے، زمین پر سبزہ ہی سبزہ نظر آنے لگا۔ ایک روایت کے مطابق آپ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، ایک روایت 8 ربیع الاول کی ہے، ایک روایت 2 ربیع الاول کی ہے۔ مہینہ ربیع الاول کا تھا اور دن پیر کا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے آپ کو پیر کے دن ہی نبوت ملی، پیر کے روز ہی آپ نے مدینہ منورہ میں ہجرت فرمائی اور پیر کے روز ہی آپ کی وفات ہوئی۔